قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے ضمن میں ہی سورۃ البقرہ کا جو تسلسل ہمارا جاری ہے اس کو ہم نے روک کر آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، اور پھر جو ان شانوں کے حامل شخصیات اور افراد ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ سے جو انعامات عطا ہونے والے ہیں اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ۔ یہ تین کام، یہ تین اوصاف جن لوگوں نے سر انجام دیے، ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، یہ تین اوصاف۔ اب انعامات کیا ہیں؟ فرما اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت انہی لوگوں کی ہے۔ اعظم ایک ہوتا عظیم، عظیم معنی بھی عظمت، اعظم سب سے زیادہ عظمت، جیسے کبیر، کبیر معنی بڑا، لیکن اکبر سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح اعظم سب سے زیادہ عظمت والا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جس نے یہ تین کام سر انجام دیے۔ دوسرا انعام فرما اولئک ھم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ تیسرا انعام فرما یبشرھم ربھم برحمت منہ، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ چوتھا انعام ورضوان، اللہ اپنی رضا کی سند انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور پانچواں وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جنت والی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ پانچ انعامات، اور پھر فرمایا یہ جو نعمتیں ہیں خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ایسا نہیں کہ دیں اور واپس لے لیں، جس کو دے دی تو پھر اللہ نے عطا کر دی۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، ان پانچ انعامات کے علاوہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں اور زیادہ اجر عظیم ان کو عطا فرماؤں گا۔ یہ تو پانچ خوشخبریاں ویسے ہی میں نے دے دی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت، کامیاب ترین، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اور جنت، نعمتوں والی جنت، ان کا مستقر اور مسکن۔ اور پھر فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آئے گا، جب میرا مہمان خاص بنے گا جنت میں آ کر، اس وقت جو اجر عظیم عطا فرماؤں گا وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ تین اوصاف ہوئے، ایمان، ہجرت اور جہاد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثریت ان تینوں اوصاف سے متصف، وہ ایمان لانے والے، اور پھر اللہ کے رسول کے حکم پر ہجرت کرنے والے، اور پھر جتنی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں بھی شریک ہونے والے۔ تو جتنے صحابہ کرام ان اوصاف سے متصف ہوئے وہ یقیناً ان سارے انعامات کے بھی حقدار اللہ کی بارگاہ سے ٹھہرے، انہیں اللہ نے ان انعامات کا حقدار بنایا ہے، کسی بندے نے حقدار نہیں بنایا۔ لیکن جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ان تینوں اوصاف سے متصف ہوئے، اللہ فرماتا ہے وہ اعظم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ لیکن صحابہ کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی ہے کہ اس کا ایمان سارے صحابہ سے بڑھ کر، اس کی ہجرت سارے صحابہ سے بڑھ کر، اور اس کا جہاد بھی سارے صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخصیت گزری جو ان اوصاف کے اندر باقی سب سے زیادہ نمایاں، افضل اور اعلیٰ نظر آتی ہے، کہ کوئی دوسرا ان اوصاف کے اندر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
تو ان اوصاف کے حامل لوگوں کو عظمت تو ملنی ہی ملنی ہے، مگر ان عظمت والے لوگوں کا بھی اگر کوئی سپہ سالار ہے تو وہ ہے جو ان اوصاف میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس شخصیت کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ آیت مبارکہ بطور عنوان پڑھی، تاکہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس شخصیت کے اوصاف، ان 3 اوصاف پر ہم کلام کر سکیں اور پھر ان کی شخصیت کی نمایاں پہلو ہمارے سامنے آئے۔ عظیم الشان شخصیت، امیر المؤمنین، اصدق الصادقین، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ پہلا جو وصف اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے ایمان، جو ایمان لے کر آئے۔ اس وصف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس کیفیت میں اور کس مقام پر فائز ہیں وہ مشاہدہ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قبول کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے، مخالفت کرنے والے سارے کے سارے موجود تھے، اور وہی لوگ جو چند لمحے پہلے یا چند ساعتیں پہلے یا چند ایام پہلے رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے، آج وہی معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہنے لگے۔ ایسے میں جب کوئی سگا اور کوئی اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں کھڑا ہوا اور دعوت کو قبول کرنے والا نظر نہیں آ رہا مردوں میں، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بغیر کسی حجت اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی معجزے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس دعوت کو قبول کیا اور سرکار کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود مسلمان ہو گئے، بلکہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب امتیوں میں، نبی تو ہوتے ہی مبلغ اور خطیب، امتیوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کے سب سے پہلے خطیب، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ اور اسلام کے سب سے پہلے نقیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں حضور نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی سند عطا فرما دی تھی، ان عشرہ مبشرہ میں 6 یا 7 شخصیات ایسی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو بلانے والا ایسا گویا خود نیکی کرنے والا، اور جب تک وہ شخص جو تمہاری دعوت کی وجہ سے نیکی کر رہا ہے اس کی نیکیوں میں ثواب تمہارا بھی شامل ہوتا رہے گا۔ وہ جتنی نمازیں پڑھے گا ثواب تمہارے اکاؤنٹ میں بھی آ رہا ہے، تم نے کچھ نہیں کرا، تم صرف لے کر آئے تھے۔ وہ جتنے روزے رکھے، جتنے حج کرے، جتنے قرآن پڑھے، محنتیں وہ کر رہا ہے، ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ابو بکر صدیق نے کتنے جنتی جمع کرے، اور ان جنتیوں کا سردار بھی سرکار نے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ سب سے پہلے نقیب اور خطیب، اور پھر ایمانی کیفیت اس عروج پر ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سفر معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، اور پھر عرش معلی سے بھی اوپر لامکان تک گئے اور سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار بھی کیا اور اللہ سے کلام بھی کیا، اور واپس بھی تشریف لے آئے اس کیفیت میں کہ بستر اسی طرح گرم تھا جیسا چھوڑ کر گئے تھے، لمحے بھر میں آ گئے۔ حضور نے اگلی صبح جب یہ سفر معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا نا، تو کافر تو تھے ہی منکر، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا،
مگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سفر معراج ایمان والوں کے لیے بھی آزمائش بن گیا تھا کہ ہم اس کی تصدیق کریں تو کیسے کریں. مسجد حرام سے مسجد اقصی آنا جانا 6 مہینے میں ہوتا ہے. یہ تو کہتے ہیں 6 گھنٹے بھی نہیں اور 6 منٹ بھی نہیں, ارے 6 سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے. 6 لمحوں میں ہو کر آ گئے, لمحے بھر میں ہو کر آ گئے. کیسے تصدیق کریں جب سب تذبذب کے اندر تھے, شکوک و شبہات کے اندر گرفتار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل گیا اور کہنے لگا, ابو بکر دیکھو تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. بھلا یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور پھر اس کے بعد وہاں وہ کہہ رہے جی ہم نے نماز بھی پڑھائی ہے, پھر اس کے بعد آسمانوں پر بھی گئے, جنت بھی دیکھ لی, دوزخ بھی دیکھ لی, اور جو جو حالات ہو رہے تھے, جیسا جیسا عذاب ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا دیکھا, گفتگو بھی کری اور اللہ سے ملاقات بھی کی ہے, سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار بھی کیا, اللہ سے بات بھی کی ہے, اور پھر 50 نمازیں کم کرنے کے لیے مزید 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں گئے اور لمحے بھر میں واپس آ گئے. بھلا بتاؤ کوئی عقل مند تصدیق کرے گا اس بات کی؟ یہ کوئی ممکنات میں سے ہے؟ کون تصدیق کرے گا اس بات کی؟ جناب سیدنا ابو بکر ابھی تک صدیق نہیں بنے تھے, ابھی تک صرف ابو بکر تھے. کہنے لگے کہ کیا میرے آقا نے ایسا ہی کہا ہے؟ کہا بلا شبہ بالکل ایسے ہی کہا ہے. ابو بکر نے کہا ابھی میں نے اپنے آقا سے نہیں سنا, بھی صرف تجھ سے سنا. تو تو جھوٹا ہے مگر میرے آقا سچے ہیں. تو تو جھوٹا ہے مگر میرے آقا سچے ہیں. اگر میرے آقا نے ایسا کہا تو تجھ سے سن کر میں تصدیق کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ایمان ہے. ایمان کہتے ہی ماننے کو ہے, حجت دلیل منطق نہیں چلتی, بس ماننا ہے. یہ ایمان. تو وہ حیران ہو گیا, کہنے لگے تم کیسے ایسی بات کی تصدیق کر سکتے ہو؟ ابو بکر نے پھر ایمان بتایا, کہا ہم نے آج تک جو کچھ مانا ان کے کہنے پہ مانا ہے. ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا. ہم نے اگر اللہ کو مانا تو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر مانا ہے. وہ کہتے اللہ ہے, ہم نے کہہ دیا اللہ ہے. وہ کہتے ایک ہے, ہم کہتے ایک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ مسجود اس کی عبادت کرنی ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جنت ہے, ہم نے نہیں دیکھی, مانا تو ان کے کہنے پر مانا. دوزخ ہے, ہم نے نہیں دیکھی, مانا تو ان کے کہنے پر مانا. وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی جو کہا تھا وہ قرآن ہے, ان کے کہنے پہ ہم قرآن کو مان لیا کرتے ہیں. آج تک جو کچھ مانا ان کے کہنے ہی پر تو مانا ہے. جب ہم اتنی بڑی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کر سکتے ہیں تو اس بات میں بھی اپنے آقا کی تصدیق کریں گے. اس کو یہ جواب دیا, اور جواب دے کر حضرت ابو بکر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے, ابو بکر بعد میں پہنچے, جبریل امین پہلے سے وہاں پر موجود, اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ابو بکر نے سب سے پہلے اس واقعے کی تصدیق کی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ان کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا گیا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے تو پھر مقبول ہو جاتا ہے. آج زمانہ انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے جانتا ہے. صرف صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر کے نام سے جانتا ہے. اللہ نے صادق نہیں بنایا بلکہ صدیق بنایا. حالانکہ صادق کا معنی بھی ہوتا ہے سچ بولنے والا, اور صدیق کا معنی بھی سچ بولنے والا. لیکن صادق اور صدیق میں مقام کا فرق ہے. صادق ہر سچ بولنے والا ہو سکتا ہے, لیکن صدیق روحانیت میں ایک مقام ہے, اور اس مقام کے حامل افراد کی شان یہ ہوتی ہے کہ صادق وہ ہوتا ہے جیسا دیکھے ویسا ہی بیان کرتا ہے, واقعے کے خلاف بیان نہیں کرتا, اس لیے اس کو صادق کہا جاتا ہے. اور صدیق اتنا سچا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جیسا وہ کہہ دیتا ہے اللہ ویسا کر دیا کرتا ہے, اللہ اسے جھوٹا نہیں ہونے دیتا. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان کی کیفیت, کہ جب سب تذبذب کا شکار ہیں اس وقت بھی ماننے والوں میں اگر کوئی سب سے پہلا نظر آتا ہے تو ابو بکر صدیق نظر آتا ہے.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود سیدنا صدیق اکبر کی ایمان کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا، کہا کہ میری پوری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پوری امت کا ایمان۔ اب اس امت میں قیامت تک کے لوگ شامل، اس امت میں باقی صحابہ بھی شامل، اولیاء بھی شامل، اغواس، اقطاب، اوتاد بھی شامل، علماء، ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، سب کے سب شامل۔ پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، میرے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوگا۔ یہ ابو بکر کا ایمان، الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے کر آئے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ایک روایت میں خیر کی 360 خصلتیں ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولو ذرا۔ 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ اپنے جس بندے کو پسند فرماتا ہے اسے اس میں سے، ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرماتا ہے، اس خصلت کو اسے حامل بناتا ہے اور وہ بندہ اس خصلت کی برکت کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ کتنی خصلتیں؟ اور کسی کو ایک بھی اگر مل گئی نا تو وہ ایک ہی اس کا بیڑا پار کر دیتی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ 360 خصلتیں موجود ہوں؟ کتنی؟ کوئی ایسا بھی ہے جس میں یہ 360 خصلتیں موجود ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے، ایک ہی ہے، اور ابو بکر وہ تم ہو جس میں ساری خصلتیں موجود ہیں، ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں۔ پھر فرمایا سرکار نے صحابہ کے سامنے، سارے صحابہ موجود ہیں، کہنے لگے بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو، نفلی روزہ؟ ان تمام صحابہ میں ایک کھڑا ہوا جس نے کہا حضور میرا روزہ ہے۔ اچھا بھائی تم میں سے کوئی ہے جس نے آج صدقہ دیا ہو؟ اس دن کی بات ہو رہی ہے، خاص پرٹیکولر ڈے کی بات ہو رہی ہے۔ صحابہ سارے موجود، ان میں سے ایک کھڑا، حضور میں نے، وہی کھڑا ہوا جو پہلے، حضور میں نے صدقہ بھی دیا۔ اچھا بھی، پھر حضور نے تم میں سے کوئی ایسا جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ وہی کھڑا ہوا، حضور میں نے آج مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر سرکار نے پوچھا تم میں سے کوئی ایسا جس نے نماز جنازہ ادا کیا ہو؟ وہی کھڑا ہوا، حضور میں نے آج نماز جنازہ بھی ادا کیا۔ سرکار نے فرمایا جس میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی۔ اور سارے صحابہ میں یہ چاروں کام کرنے والا اس دن کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایمان کا پھل جب لگتا ہے نا، جب ایمان اندر جاتا ہے تو وہ ایمان خیر بن کر باہر نکلتا ہے، اور پھر چاروں طرف خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ حضور نے اپنے صحابی کی یہی شان بتانا چاہی کہ ایمان کا بیج نہیں لگا صرف، بلکہ ایمان پورے تناور درخت کی کیفیت میں اپنے تمام پھلوں کے ساتھ اگر کسی شخصیت میں نظر آ رہا ہے تو ابو بکر صدیق واحد اکیلا اس مکان کے اندر کھڑا ہوا نظر آتا ہے، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری نورانیت، پوری روحانیت اور پورے کیف و ثمر کے ساتھ۔ اگر اسلام کا فیض پوری امت میں سے کسی شخصیت کو ملا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد ذات گرامی ہے، پوری نورانیت کے ساتھ اور پوری روحانیت کے ساتھ خیر کو بانٹنے والے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ اور دروازوں کے نام بھی ہیں۔ کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی کا باب الصدقہ ہے، کسی کا باب الجہاد، کسی کا باب الریان۔ فرمایا جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے مختلف کیفیات میں ہیں، تو جو نمازوں میں سبقت لے جانے والے ہیں انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا کہ آؤ مجھ میں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کا جو صدقے میں سبقت لے جانے والے ہیں انہیں باب الصدقہ سے پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔
جو روزوں میں سبقت لے جانے والے ہیں انہیں باب الریان سے پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ. جو جہاد میں سبقت لے جانے والے ہیں انہیں وہاں سے صدا لگائی جائے گی اور پکارا جائے گا کہ مجاہدین فی سبیل اللہ. جو جہاد میں سبقت لے گا ان کو وہاں سے آوازیں لگا کر پکارا جائے گا کہ آئیے یہاں سے, آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے ہم موجود ہیں, یہاں سے جنت میں داخل ہوئیے. فرمایا جو جس نیکی میں سبقت لے گیا وہاں جنت کے دروازوں پر اس کو پکارا جائے گا, نام لے لے کر بلایا جائے گا کہ یہاں سے آئیے, یہاں سے گزریے, یہ آپ کے پروٹوکول کی جگہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں, جس کے چرچے میدان حشر میں یوں بلند ہو رہے ہوں کہ ہر جگہ اسی کے نام کی آواز آ رہی ہو, اور اہل جنت کی صفوں میں اسے ہر جگہ سے پکارا جا رہا ہو, ہر جگہ سے اس کو بلایا جا رہا ہو؟ تو کوئی ایسا ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہے, اور ابو بکر وہ تم ہو جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا. آپ چشم تصور میں ذرا سوچے تو صحیح, دیکھے تو صحیح کہ باب الصلاۃ والے بھی ابو بکر کی صدا لگا رہے ہیں, جو باب الریان کے پروٹوکول پہ فرشتے کھڑے ہیں وہ بھی ابو بکر کی صدا لگا رہے ہیں, جو باب الصلاۃ والے وہ بھی ان کو پکارے ہیں, باب الجہاد والے بھی ان کو پکارے, باب الریان والے بھی ان کو پکارے, باب الصدقات والے بھی ان کو پکارے. جب سارے جنت کے فرشتے ابو بکر کو پکار رہے ہوں تو پھر ہم کیوں ابو بکر کو نہ پکارے؟ اور پھر سرکار نے فرمایا, جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, سرکار نے پوچھا بھئی بتاؤ کہ میری امت میں حساب کتاب ہوگا؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ہوگا سوائے ابو بکر کے, حساب کتاب ہوگا سوائے ابو بکر کے. اچھا روایات مختلف بھی ہیں اور بھی ملتی ہیں. ابھی ہم چونکہ شان سیدنا صدیق اکبر اور ایمان کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں, صرف ان کی, اس لیے جو ان کی شان کی روایت ہے وہ آپ سے عرض کر رہے ہیں. کوئی یہ سوال نہ کھڑا کر دے جی وہ اس بات متعلق روایت بھی, اس متعلق بھی روایت بلا شبہ موجود ہے. حضور کے فرامین مختلف ایام اور مختلف اوقات میں سرکار نے بیان فرمائے. تو اس کا مطلب نہیں کہ پہلے والا فرمان جس کی فضیلت میں تھا اس کی فضیلت ختم ہو گئی, نہیں. جس کو جس وقت جو فضیلت سرکار نے عطا فرما دی, سرکار عطا فرمانے والے, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی کی فضیلت کے متعلق؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کا حساب و کتاب ہوگا, ابو بکر صدیق کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. انہیں یہ کہا جائے گا کہ اے ابو بکر آپ بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ابو بکر نے آپ کی صحبت میں ایسی تربیت پائی ہے کہ ابو بکر آپ کی تربیت میں پروان چڑھنے والا ابو بکر یہ کہے گا کہ میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا, بلکہ جو مجھ سے دنیا میں محبت کرتا تھا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. تو آج جو سیدنا صدیق اکبر کے نام کے نعرے بلند کر رہے ہیں, جو ان سے عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں, وہ ابو بکر پہ احسان نہیں کر رہے, وہ اپنی ذات پہ احسان کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس بات پر ہمیں ابھارتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے افراد, شخصیات, ان سے بھی ہمیں والہانہ عشق و محبت کرنا چاہیے, ان کا بھی ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے. چونکہ ہم ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے, ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. حضور کی نسبت ہے جس نے انہیں عزت, کامیابی, فلاح اور کامرانی عطا فرمائی ہے, اور نسبت رسول کو اگر ہٹا دیا جائے ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ میں 3 اوصاف تھے, ایمان, ہجرت اور جہاد. تو آج ہم نے جو بات کی ہے وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق کی ایمانی کیفیت پہ بات کی ہے کہ جہاں ابو بکر کھڑے نظر آتے ہیں وہاں کوئی دوسرا نظر, اور اللہ پہلے ہی ان کی شان بیان کر چکا ہے جو یہ 3 اوصاف کے حامل ہیں.
اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کی سب سے زیادہ عظمت اور عزت ہے۔ اب اگر کوئی 14ویں کے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے تو وہ چاند کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا تھوک اسی کے منہ پر آئے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی عظمتوں کا سورج آفتاب اور مہتاب بن کر چمک رہا ہو تو کتوں کے بھونکنے سے ان عظمتوں کے سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ البتہ کتا بھونک کر اپنی اوقات ضرور بتا دیتا ہے اور دوسروں کو متنبع کر دیتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، پھر اس کی مرمت کی جاتی ہے اور اس کو پتھر اور جوتے مارے جاتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے جنہیں عزتوں کے تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے، کوئی اگر ان کی شان میں توہین اور تنقیص کرنے کی جسارت اور کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی بھی اس کا مقدر بننے والی ہے۔ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں اہل عشق و محبت میں رکھا، اللہ نے ادب کرنے والا بنایا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی التجا و دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں ادب کرنے والا ہی رکھے، بلکہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ادب کرنے والا رکھے۔ اللہ ہمیں بھی بے ادبی اور گمراہی سے محفوظ فرمائے، اور ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کو بے ادبی اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔